اب میں التماس کروں گی قائد ایوان محترمہ حالیہ فاطمہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنا نقطۂ نظر پیش کریں. آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں مولانا حالیہ فاطمہ. صدر ہمدرد فاؤنڈیشن، قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی ستارہ امتیاز محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمانان خصوصی، محترمہ اسپیکر صاحبہ اور حاضرین محفل، السلام علیکم. میں بطور قائد ایوان ہمدرد نونہال اسمبلی لاہور آج آپ سب سے خطاب کر رہی ہوں. آج کے اس ایوان میں زیر بحث موضوع ہے ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ جناب اسپیکر، ہر ذی شعور اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ حادثات محض یوں اچانک پیش نہیں آتے، بلکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جناب اسپیکر، من حیث القوم اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی ہمارا قومی شعار بنتا جا رہا ہے. جیسے ہی کوئی المناک واقعہ پیش آتا ہے، ہر طرف اس کی بازگشت سنائی دینے لگتی ہے، اور پھر ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بقول جان ایلیا، ایک ہی حادثہ ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہ کہی گئی، بات نہ سنی گئی. جناب اسپیکر، ابھی پاکستانی قوم وطن عزیز کے معاشی و تجارتی دارالحکومت کراچی کے تجارتی مرکز گل پلازا میں آتش زدگی کے المناک واقعے کا سوگ منا ہی رہی تھی کہ ثقافتی دارالحکومت لاہور میں 19 منزلہ ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ رونما ہو گیا. ان دونوں سانحوں میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، اور کئی افراد تو ایسے ہیں جن کی شناخت ہی نہیں ہو پائی. جناب اسپیکر، ان معصوم شہریوں کی ہلاکتوں کا آخر کون ذمہ دار ہے؟ ابھی حال ہی میں داتا دربار لاہور کے سامنے کھلے مین ہول نے 2 معصوم شہریوں کی جان لے لی. ان معصوم شہریوں کی لاشیں ہم سے سوال کر رہی ہیں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. جناب اسپیکر، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہنگامی حالات محض قدرتی آفات نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر انسانی غفلت، ناقص منصوبہ بندی اور احتیاطی تدابیر میں کمی بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے. جناب اسپیکر، گول پلازا کا بنیادی نقشہ 1021 دکانوں کے لیے منظور کیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے ہوس و طمع کی وجہ سے اس میں 180 دکانوں کا اضافہ دیکھا گیا. جناب اسپیکر، یقیناً ان دکانوں کے اضافے کی منظوری سکہ رائج الوقت میں کچھ لے دے کر ہی کی گئی ہوگی. گل پلازا کے کل 16 دروازے تھے، لیکن جب آگ لگی تو صرف 3 کھلے ہوئے تھے. اسی طرح لاہور کے ہوٹل میں نقشے سے ہٹ کر بوائلر کی تنصیب حادثے کا موجب بنی. جناب اسپیکر، ہمارے بڑے بڑے شہروں میں بلند و بالا عمارتوں، پلازوں، ہوٹلوں میں ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے مؤثر انتظامات تک موجود نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں ہیں وہ ادارے جو ان عمارتوں کے نقشوں کی منظوری دیتے ہیں، ان کے تحفظ، فائر سیفٹی اور ہنگامی حالات سے نپٹنے کے پابند ہیں؟ اگر یہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے تو پھر ان میں بیٹھے افسروں کا احتساب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آخر کیوں ہم ایک کے بعد دوسرا سانحہ دیکھتے جا رہے ہیں اور بس ہر بار رپورٹیں مرتب کر کے معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے؟ چند اہلکاروں کو معطل کرنا، ادھر سے ادھر ان کا تبادلہ کر دینا معاملے کا حل نہیں. اصل حل تو یہ ہے کہ ان بڑے افسروں کا احتساب کیا جائے جن کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے ایسے حالات رونما ہوئے. جناب اسپیکر، جب تک ذمہ داران کا احتساب نہیں کیا جائے گا، عوامی کٹہرے میں انہیں سزاوار نہیں ٹھہرایا جائے گا، جناب اسپیکر، تب تک انسانی جانوں کا ضیاع جاری رہے گا. جناب اسپیکر، عالمی قواعد و ضوابط کے مطابق
ہر 1,00,000 آبادی پر ایک فائر اسٹیشن لازمی ہے۔ کراچی جیسے 2.5 کروڑ آبادی والے شہر میں کم از کم 200 فائر اسٹیشن اور 600 فائر انجن درکار ہیں۔ لیکن جناب اسپیکر، افسوس کہ کراچی میں چھوٹے بڑے کل ملا کر محض 28 فائر اسٹیشن اور 35 فائر انجن موجود ہیں۔ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کی آبادی بھی کراچی جتنی ہے، لیکن وہاں پر 112 فائر اسٹیشن موجود ہیں۔ اسی طرح تہران میں 400 فائر اسٹیشن موجود ہیں اور نئی دہلی میں 61 فائر اسٹیشن موجود ہیں۔ Respected Chairperson, what is most alarming is that every time a tragedy occurs, the government suddenly realizes that such issues do exist and do need attention. It is often us, the common people, who bear the heaviest burden. کون سیکھا ہے صرف باتوں سے؟ آخر کون سیکھا ہے صرف باتوں سے؟ سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ Respected Chairperson, the question here is, who is responsible for these losses? Is it the fate? Is it the government? Is it the people? In fact, we, the people, are as much to blame as the government. Remember, a lack of preparation today leads to a tragedy tomorrow. Respected Chairperson, losses in emergency situations are not to be blamed on destiny alone, nor can they be blamed on one institution alone. They are either the result of collective failure or collective responsibility. So that is why it is the need of the hour that the implementation of smoke detectors and fire extinguishers should be made mandatory while constructing houses, commercial plazas, and hotels. Regarding fire safety measures, academic sessions and mock exercises should be conducted on a regular basis in our schools and colleges. Because when governments act wisely, departments act efficiently, and citizens behave responsibly, disasters lose their power. Let us promise today to become part of the solution and not part of the damage. Because disasters do not test our systems, they test our character as a nation. Last but not the least, disasters do not define us. Our response to them does. Thank you.